والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ایک انسانی معاشرے میں اور ایک انسانی سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے لیے کن کن روابط کا ہونا ضروری ہے اور وہ کیا کیا احکامات ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر واجب بھی ہیں، کبھی فرض ہے کبھی سنت ہے. مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کی ذمہ داری کو بار بار یاد دلایا ہے. حدیث کی کتابوں میں اگر دیکھیں گے مختلف طریقوں سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں اور ان کو ان کا انجام دہی کیسے ہونی چاہیے، اس کی تفصیلات الگ الگ انداز سے بیان فرمائی ہے. آج کے خطبے میں ایک حدیث بیان کی گئی، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اگر ملاقات کرے تو سب سے پہلے سلام کرے. صرف تعلق ملاقات ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کا گھر ہے، تو پھر آپ جب گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلا آپ کا ایک حق بنتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کریں. اس کے بعد اگر ذرا سا اور مزید تفصیل میں جائیں گے تو اللہ کے رسول نے سلام کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی، جن کو آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان کو بھی سلام کیجیے، اور معلوم ہے کہ مسلمان ہے لیکن آپ پہچانتے نہیں ہیں اس کے بعد بھی ان کو سلام کیجیے. تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو سلام کرے. اور آج کل یہ جو روایت ہے بہت، میں کہوں گا بالکل کم تو نہیں ہو رہی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی تخفیف ضرور ہو رہی ہے کہ بعض لوگ سلام کرتے ہی نہیں ہیں، جب گزر جاتے ہیں تو صرف ہاتھ دکھا دیتے ہیں. سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان سے جب دوسرے مسلمان کی ملاقات ہو تو سلام کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سلامتی کی دعا کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر برکتیں نازل ہوں. اتنی بڑی دعا ایک مسلمان کرتا ہے تو کتنی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی. اس لیے ایک کام ہم بالکل معمولی اور چھوٹا نہ سمجھیں. اس کے لیے اصل میں دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. سلام کرنے سے محبت بڑھے گی، سلام کرنے سے دلوں کے اندر شوق پیدا ہوگا، کبر ختم ہو جائے گا، تکبر مٹ جائے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات پر اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا نفس کبھی کبھی چاہتا ہے کہ میں سلام کیوں کروں، سامنے والا مجھے سلام کرے، میں پیش قدمی کیوں کروں، فلانا مجھے پیش قدمی کریں. یہ کبر کی علامت ہوتی ہے. تو جب ایک مسلمان خود سے بڑھ کر سلام کرے گا اور خود سے بڑھ کر سلام کی دعوت دے گا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے دل سے کبر اور تکبر ختم ہو جائے گا. گویا کہ دوسرا آدمی محبت کا گویا کہ پیغام ہو جائے گا. کبھی کبھار لمبی لمبی دشمنیاں چلتی ہیں، دل کے اندر بغض رہتا ہے، حسد رہتا ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کے آگے بڑھ کر صرف ایک سلام کی بنیاد پر کہ اس نے مجھے سلام کیا تو معلوم یہ ہوا کہ میں جس طرح سمجھتا تھا کہ سامنے والے کے دل میں میری دشمنی ہے، لیکن اس نے ثابت کر دیا سلام کر کے کہ تمہاری دشمنی میرے دل کے اندر نہیں ہے. تو یہ سلام کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جیسے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جب بھی آپ کی ملاقات ہو تو سلام کرنا چاہیے. تھوڑی دیر اگر آدمی غائب ہو جاتا ہے پھر ملاقات ہوتی ہے پھر سلام کرنا چاہیے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ حق المسلم علی المسلم کے تحت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ ایک بات یہ میں ارشاد فرمائی گئی کہ سلام کا کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے ثواب بھی ملے گا اس پر انشاءاللہ. اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے طرف پہل ہو تاکہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ادا ہو جائے. دوسری بات اس خطبے کے اندر خصوصی طور پر ارشاد فرمائی گئی ہے وہ مریض کی عیادت ہے. مریض کی عیادت، جو آدمی بیمار پڑا رہتا ہے اس کے پاس جانا، اس کی خبرگیری کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کے پاس جا کر کوئی دعائیاں کلمات کہنا، اس کے لیے اس کا جو بوجھ ہے ہلکاپن ہونے کے لیے کچھ کی تعزیتی کلمات کہنا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے.
چاہے جاننے والے ہوں، پہچاننے والے ہوں یا نہ ہوں، ہر ایک کے پاس جا کر مریض کی عیادت کرنا، اس کا بہت بڑا فائدہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور خالص دل کے اندر اس کی نیت ہو کہ اس مریض کی عیادت سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو میری عیادت پسند ہو جائے، تو ہم کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس مریض کی عیادت کو جانے والے کے لیے صبح میں جب جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور جب وہ شام کرتا ہے، شام کے وقت کوئی گیا تو شام کے وقت 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مریض کی عیادت کی۔ لیکن افسوس ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائیں، کہ ہم جس مسجد میں رہتے ہیں، مسجد کے آس پاس کچھ مکانات ہوتے ہیں، کبھی کچھ لوگ عارضی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے مصلی تھے، 5 وقت نماز کے لیے آ رہے تھے، ہماری مسجد وار جماعت میں بیٹھ رہے تھے، لیکن بیمار ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مشورے کے ساتھ ان کے پاس جانا، دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں آنے والا ہر شخص اس کا بھی حق ہے کہ میرا ایک مسلمان بھائی جو ہمیشہ نماز میں اس کو دیکھتا تھا، آج کل کیوں نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس کی فکر کر کے اس کے پاس پہنچنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ہمارا حق بھی ہے، ہم اس کے پاس جائیں، اس کی عیادت کریں۔ کبھی بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو مستقل بیمار ہیں، مستقل بیمار رہتے ہیں، پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے، اب مسجد میں ان کو آنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، گھر ہی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کم از کم اس کے لیے بھی کوئی ایسی ترتیب کریں ہم مسجد والے خود، کہ کم از کم 2 مہینے ایک مرتبہ، 3 مہینے میں ایک مرتبہ وہاں جا کر ان کی خبر گیری کریں۔ یہ مسجد کا جو ماحول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب کوئی مسافر آتا تھا تو مسجد میں آنے والا مصلی اپنے ساتھ اس کو لے جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی اجنبی آ گیا تو اس کی معلومات لیتا تھا کہ اجنبی شخص مسجد میں کیوں آیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہاں پر قیام کر رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے پوچھا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں کے بزرگان دین کا ایک معمول رہا ہے، جب بھی کوئی یہاں پر مسافر، جب بھی کوئی اپنی ضرورت کو لے کر ہماری مسجد میں آیا کرتا تھا، ہم اس کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ محتاج بن کر آیا ہے، اللہ نے ان کو کچھ ضرورتیں دی ہیں جس کے لیے وہ آیا ہوا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو معلوم کریں۔ اللہ معاف کرے، بعض لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہی ان کے اندر ایک چچڑاپن شروع ہو جاتا ہے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی ضرورت پورا کرنے پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو غریب سے غریب تر انسان، جس کی کوئی شریعت اس کے اندر ہمارے سوسائٹی کے اندر کوئی حیثیت نہ ہو، وہ بھی جب آتا تھا تو اس کی ضرورت کو ہم پوچھا کرتے تھے۔ آج کہاں یہ سب عادتیں جو ہمارے بزرگوں کے اندر موجود تھیں؟ ہمارے یہاں پہلے ہوٹلس نہیں ہوا کرتے تھے، ایک آدمی جو نمازی ہوتا تھا وہ آنے کے بعد دیکھ لیتا تھا کہ ایک اجنبی آیا ہوا ہے، وہ کوئی ضرورت لے کر آیا ہوا ہے، تو اسے پوچھا جاتا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ کھانا نہیں کھایا، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، عشاء کا کھانا نہیں کھایا، اس کے سونے کا انتظام نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ انتظام کیا جاتا تھا، اپنے ساتھ گھر ان کو لے جایا جاتا تھا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ یہ مسجدوں کا نظام ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے آج بھی الحمدللہ ہماری دعوت و تبلیغ کے تعلق جو محنت ہوتی ہے وہ اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ کون بیمار ہے، کون ضرورت مند ہے، کبھی ان کی خدمت میں جایا جاتا ہے۔ تو یہ کام صرف چند لوگوں کا نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان میں جس سوسائٹی میں ہوں، میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں، جمعیت اور اجتماعیت کے اندر رہتا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی بھی ضرورتوں کو پورا کرنے کی میں کوشش کروں۔ مسجد میں ہماری مسجد میں کوئی بھی آ جائے تو کچھ لوگ تیار ہو جائیں اس کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے اور ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اطعموا الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، اور مریض کی عیادت کرو۔ مریض کی عیادت پر بہت بڑا ثواب ہے، اور مریض چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب جو ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول ان کی خدمت میں گئے اور جا کر حالات معلوم کیے، بیماری آپ کی کیسی ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، تندرستی ہے کہ نہیں ہے، حالات پوچھے۔ اسی طرح سے آپ کے غلام جو یہودی تھا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ نصارہ تھا، اس کی خدمت میں آپ گئے، آپ نے جا کر پوچھا، ان کی خبر گیری کی، بیمار پڑا تھا، آپ نے پھر حالت کو دیکھ کر ان کے دل کو
سمجھا تھا اور ان کے حالات سے آپ واقف تھے، وہاں پر جا کر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت بھی تھی. لیکن یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ کہ ہر کسی غیر کے پاس جائیں اسلام کی دعوت پیش کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ان کا جو غلام تھا ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کے حالات سے آپ واقف تھے، تو آپ نے جا کر ان کی خدمت میں ایمان پیش کیا، فرمایا کہ آپ اسلام قبول کیجئے، اور اس نے اسلام قبول کیا. روایت میں آتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عیادت کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان بھی ہوا، اور مسلمان ہو کر جب اس کا انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا انشاءاللہ ٹھکانہ جنت میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ گیا. ایک انسان کی محنت، ایک انسان کے دو بول، ایک انسان کے دو الفاظ کہاں سے کہاں تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے بیمار کی عیادت کرنا اس لیے نہیں کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا، میں نہیں جاؤں گا تو فلاں فلاں کہے گا. الحمدللہ رواج ہے کہ کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، اس کی خبرگیری کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر ایک آدمی اس کی کوشش کرے کہ بیٹھے بیٹھے جو ہمیں ثواب ملتا ہے اس ثواب کو ضائع ہونے نہ دیں، اس ثواب کو بلا وجہ ضائع نہ کر دیں. ہم کو ثواب مل سکتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کے پاس گئے، اس کے بعد جانے کے بعد اب جاتے وقت کچھ آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسے وقت کا انتخاب کریں جو وقت اس کے آرام کا نہ ہو، جو وقت اس کے کھانے پینے کا نہ ہو، جو وقت اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملنے کا نہ ہو. آپ ایسے وقت میں چلے جائیں. اب آپ رات کے 11 بجے جا رہے ہیں، کوئی جانے کا کوئی وقت ہی نہیں ہے، ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ اس کے پاس نہ جانا ہی زیادہ بہتر ہے تو آپ اس کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں. کبھی کبھار ہاسپٹلوں میں لکھا رہتا ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے نہ آئیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، بلکہ آپ کے آنے سے مریض کو تکلیف ہوگی. حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے تابعی ہیں. وہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، وہ اپنے گھر میں موجود تھے، تو ایک ان کا دوست، بہت سے لوگ بہت مشہور تھے تو لوگ آتے تھے جاتے تھے، بڑا تانتا بنا ہوا تھا. لیکن ایک وقت مطلب ایسا ہوا کہ ان کے دوست آ کے بیٹھ گئے، جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو انہوں نے بار بار کہا کہ کسی مریض کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں. اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں سمجھا. اس کے بعد جا کر ان سے کہا، اپنے کسی سے کہلوایا کہ دیکھیے آپ کی وجہ سے بیمار کو تکلیف ہو رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بیمار کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اگر ہمارا کوئی ایسا وقت ہے کہ ہم جانا مناسب نہیں ہے تو نہ جائیں. ان کے دو ذمہ داران ان سے ملاقات کریں اور ان سے کہیں کہ ہم آنا چاہتے تھے لیکن یہ وقت مناسب نہیں ہے، یا ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ملنے سے منع کر دیا ہے، اس لیے ہم نہیں آ پائیں گے، لیکن ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح سے آپ جب جائیں تو ان کے لیے دعائیں کریں. بہت سی دعائیں ہیں. ایک دعا تو یہ ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے، شفا عطا فرمائیں گے. شفا اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس طرح سے کچھ دعائیں کریں. اس کے بعد اور ایک دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں رب العرش عظیم سے میں درخواست کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. کتنی بڑی دعائیں ہیں سب. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سے حقوق ہیں. دیکھنے میں بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اس پر عمل کرے گا نہ جانے جنت کے کس مقام پر پہنچ جاتا ہے. وہ جب ایک مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو معلوم ہوگا کہ گویا کہ وہ جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے باغات میں وہ سیر کرتا ہے. اس لیے میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی تڑپ اور طلب ہونی چاہیے، چاہے بیمار کوئی بھی ہو، پڑوسی ہو، گاؤں والا ہو، یا جس کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کے لیے کچھ ایسی باتیں کریں کہ ان کا جو درد ہے، ان کی جو تکلیف ہے، وہ تکلیف ان کی کچھ کم ہو. ان کو امید کی باتیں کریں، ان سے کہیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا دینے والے بھی اللہ ہی ہیں. آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے کچھ کلمات اگر ان کو کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دلوں کا جو درد ہے، دلوں کا بوجھ ہے، وہ ہلکا ہوگا. اس لیے آج کے خطبے میں دو باتیں ہیں. ایک ہے سلام کو عام کیجیے، ہر ایک کو سلام کیجیے، چھوٹا بڑے کو سلام کریں. جو گزرنے والا ہے وہ دوسرے کو سلام کریں، جو آنے والا ہے بیٹھنے والوں کو سلام کریں. یہ آداب میں سے ہے. سلام کریں گے محبت بڑھے گی،
افشوا السلام بینکم، یہ محبت بڑھنے کی ایک علامت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، محبت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے بیمار کی عیادت کرو، جنت کے باغات میں گھومو گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو بہت سے اعمال اس کے چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے انشاءاللہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔